بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ کافر کی 4 حیثیتیں ہیں. ایک وہی دارالحرب کا باشندہ ہو، چاہے عملاً وہ محارب ہو یا نہ ہو. کب کی تفصیل تو یاد ہوگی نا. اور دوسرا ہے معاہد، اور تیسرا ہے مستعمن، اور چوتھا ہے ذمہ. یہ اس کی 4 حیثیتیں ہیں. اگر ان کو کوئی قتل کر لے، ان میں سے ان 4 میں سے کسی کو قتل کر لے، دیکھو اس میں سے دارالحرب کے رہنے والے کے کافر کی بھی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے کہ وہ محاربے پر ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تب تو وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، مر گیا کم وقت تو چٹی تھی اس کو محاربے پر آنے کے لیے. اس کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں اس کے ساتھ ظلم ہوا وہ ہوا. لیکن اگر وہ محارب نہیں ہے، پرامن تو رہ رہا ہے دارالحرب کے اندر، کسی نے اس کو مار دیا ہے، لیکن ہے وہ دارالحرب، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ وعدہ نہیں ہے. اس صورت کے اندر بھی جو ہے قاتل مسلمان تھا تو مسلمان سے اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، اگرچہ غلط ہے. کیونکہ بلا وجہ جو ہے کسی کو، جب ادھر سے وہ محاربہ پر نہیں ہے تو بلا وجہ پکڑ کر جو ہے کسی کو قتل کر لینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. محاربے کے اندر تو ہے، اگر وہ پرامن طریقے سے رہ رہا ہے تو پرامن لوگوں کے ساتھ ادھر سے بلا وجہ چھیڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے. اپنے کفر پر رہ رہا ہے، رہنے کو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یہاں تو ان کو دعوت مبارزت دے دے، مقابلے کی دعوت دے دے دارالحرب کو. اور ایسا ہو سکتا ہے جیسے کفار کو یہ حق ہے وہ مسلمانوں کو محاربے کی دعوت دے دے کہ ہمارے ساتھ جنگ کرو، تو پھر عملاً یہ محاربہ ہو جاتا ہے. اس صورت کے اندر تو پھر جوازی جواز ہے جب انہوں نے مبارزت کی، یا مسلمانوں نے ان کو محاربے کی دعوت دے دی ہے اور انہوں نے اس کو قبول کر دیا، چلو جنگ کریں گے. تو پھر جنگی حالات کے اندر تو کوئی بھی نہیں کہتا. اسلام کے روح سے یہ کہ چونکہ کافر جو دارالحرب کے اندر رہتا ہے یہ تو نہ اس کو عصمت موسمہ حاصل ہے نہ عصمت مقومہ حاصل ہے، دونوں عصمتوں سے یہ محروم ہے. یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ آتا ہے معاہد کا. معاہد کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر معاہد کے کسی کافر کو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو دارالاسلام والوں کا، اگر اس کو مار لیا تو کیونکہ معاہدہ ہے تو یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو مسلمان نے کسی اس معاہد کو مار دیا تو کیا اس کو اس کے بدلے قصاصاً ان کے حوالے کر کے اس کو بھی مار دیا جائے گا یا اسلامی حکومت قصاص لے لی تھی؟ تو یہاں بھی جمہور کا مسلک یہ ہے ایسا نہیں کیا جائے گا. البتہ یہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے خوش کر دیا جائے، تعزیر یہ ہوگا. بلکہ دیت دی جائے گی. اور
اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے یہ مستعمل کی ہے، جو ویزا لے کر امن لے کر دارالاسلام میں آیا ہو کاروبار کرنے کی غرض سے، ملاقات کی غرض سے، سیر سپاٹا کی غرض سے، تو اگر اس سے جو ہے کوئی مار دے تو وہاں بھی جو ہے اس مسلمان کو اس کے قصاص میں نہیں مار لیا جائے، البتہ اس کی دیت لی جائے گی۔ رہا ذمی، اب چوتھا، یہاں بھی جمہور کا، تینوں کی سلسلے میں جمہور کا مسئلہ کیجیے، البتہ تیسرے کے بارے میں، یہ چوتھے کے بارے میں، یعنی ذمی کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو یہاں تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا مسلمان، اور باقی اما ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، دیے دی جائے گی۔ یہ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہاں تو جو حدیث آئی ہے کہ یہ مختلف انداز سے، یہ پہلی بھی آئی تھی، اس وقت بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ چند ہدایت فرمائی ہے۔ اصل یہ ایک حدیث ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے متعلق، عام طور شیعوں نے یہ پھیلا رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصی ہدایات، کچھ خصوصی علم، یا آج کل بھی اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کچھ اندر کے راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو بتائی۔ کبھی کبھی یہ ہماری صوفیہ میں بھی باتیں پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کچھ راز کی باتیں، روحانیت کی باتیں، خصوصی باتیں، یہ جو ہے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یہ اس وقت شیعوں نے یہ پھیلا لیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے براہ راست یہ دریافت کیا، اور قسم دے کر، یہ دیکھو نا یہاں یہ، اور انداز بھی کیا پوچھنے کا، حل عندکم سوداء فی بیضاء، کیا تمہارے پاس سفید میں کچھ کالا ہے؟ کیا مراد ہے؟ یہ تعبیر ہے، یا آج کہیں گے تمہارے سفید میں کچھ کالا ہے تو یہ کہیں گے کہ تمہاری نیت میں کچھ گڑبڑ ہے، یہ مراد وہ نہیں ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس کسی دستاویز میں کچھ لکھا ہوا ہے، ایسی کوئی دستاویز ہے تمہارے پاس جس میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ خصوصی ہدایت لکھی ہوئی ہے، کوئی خاص چیزیں ہیں، یہ تعبیر ہے۔ کیونکہ عام طور جو ہے کاغذ پر لکھا جاتا ہے تو وہ سیاہی جو ہے روشنائی کالی ہوتی ہے، تو اس معنی کر کے اس نے یہ کہا جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ قال والذی فلق الحبۃ وبرئ النسمۃ، انہوں نے بھی قسماً یہ کہا کہ جس نے دانے کو پھاڑا، وہ قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ دیتا ہے اور جو جان کو پیدا کر لیتا ہے۔ مجھے کچھ علم نہیں ہے مگر وہی کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن پاک کے اندر فہم عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص بندے کو فہم عطا کر لیتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کے اندر ایک خاص فہم عطا کیا ہے، وہ تو ہے میرے پاس۔ تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے میری قدر بھی کر لیتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے بھی ہیں، لیکن یہ کوئی الگ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ فہم قرآن ہے۔ وما فی الصحیفۃ، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے، اشارہ کیا اصل میں یہ اس کے تلوار کے دستے میں محفوظ تھا۔ تو ان سے یہ کہا کہ وہ اس، چونکہ قسم کھا کر کہہ رہے تو اس کو بھی ذکر کیا کہ اس تلوار کی دستے میں جو کچھ ہے اس صحیفے میں، یعنی ایک تحریر ہے جو تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوائی تھی، اس پر ان کو وہ ذرا چوک گیا، کہا کچھ تو نکل رہا ہے، تو کہا کہ صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے اس وقت کی وضاحت فرمائی، کہا ایک تو عقل کے بارے میں ہے، عقل سے یہاں مراد ہے وہی دیت کے بارے میں احکام ہے، اور فقہ کے اسیر کے سلسلے میں، قیدیوں کو چھڑانے کے سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں،
اور یہ بھی ہدایت ہے کہ لا یقتل المؤمن بکافر، کوئی مومن جو ہے کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ یہ مطلقاً فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایم ایس اللہ سے اس طرح اصلاح کرتے ہیں اس جز سے کہ مطلقاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی روایت کر رہے ہیں کہ لا یقتل مسلم بکافر یا مومن بکافر، اور اسی قسم کی اور بھی روایتیں آتی ہیں، ان سے مطلقاً بھی کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو چاہے وہ ذمہ کیوں نہ ہو، اس کے عوض جو ہے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ذمہ کے عوض جو ہے قتل کر لیا تھا، تو گویا کہ ذمہ کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اس کے جان مال عزت آبرو کا ذمہ لیے ہوئی ہوتی ہے حکومت اسلامیہ نے جب اس کا ذمہ لے لیا ہے تو اس کی جان مال کے تحفظ کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے اس کو قصاص نہیں دلایا جائے گا تو لوگ جری ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ چلو ابھی ہٹا لیتے ہیں، بعد میں زیادہ سے زیادہ وہی چٹی پڑے گی، دیت پڑے گی تو ادھر دیں گے، لیکن یہ ہے یہ اپنے اور وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں گے۔ ذمہ حضرات بھی پھر کوئی اسلام کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بطور ذمہ کے تیار نہیں ہوگا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بہت سارے ذمہ رہے، سارا بھی رہے، وہ بھی رہے۔ اب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک ذمہ کے عوض ایک مسلمان کو قصاص کا حکم سنایا تھا، اس سے قصاص لے لیا جائے، لیکن بعد میں وہ قصاص نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ آپس میں راضی ہو گئے تھے دیت پر، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حکم تو فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بعد میں اگر وہ مسالت پر آمادہ ہو جائے تو جب دو فریق کو راضی تو کیا کرے گا بیچارہ قاضی، تو قاضی کا حکم تب ہوتا ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، جب جھگڑا ہی نہیں رہا تو انہوں نے آپس میں رضامندی کی ہے تو اب تو مسئلہ ختم، لیکن حکم تو دیا تھا، یہ ہے اس سے اصلاح کر لیتے ہیں، اور عقلی دلائل بھی اس میں صاحب ہدایت نے بہت ساری کی۔ پھر اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کیا اس میں دیت اگر دی جائے گی تو کیا دیت دے دی جائے گی۔ یہاں اوپر یہ یاد رکھ لینا، یہاں آیا ہے قال بعض اہل علم یقتل المسلم بالمعاہد، یہ معاہد سے مراد اوپر بھی لکھا ہوا ذمہ ہے مراد، کیونکہ معاہد ویسے دوسرا ہوتا ہے کہ جو دارالحربی کے اندر ہو لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو۔ معاہدہ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے، یا تو ملک کے ساتھ ہی معاہدہ ہوا ہو تو سب معاہد ہو گئے، یا جو ہے کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو تو وہ امان اصل میں کہلاتا ہے، بالفاظ ذکر امان کہلاتا ہے، اور اگر اس کو امان کسی نے دے دیا، ایک مسلمان دے دیا، تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کے اس امان کا وہ احترام کرے۔ تو یہاں معاہد سے معاہد الگ قسم ہے، یہاں معاہد انہوں نے، کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہی ہوتا ہے، ذمہ کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہی ہے کہ تم ہماری اسلامی حکومت میں رہو، تمہاری جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، البتہ یہ ہے کہ تمہیں اس کے عوض جو ہے جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ جزیہ ادا اسی لیے کر رہا ہے یعنی اپنی جان مال کے تحفظ کے عوض۔ پھر یہ اختلاف ہو گیا ہے اس میں، یہ اس اختلاف ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیت یہودی نصرانی 4000 ہے، مجوسی کی دیت ہے 800 ہے، اور اسی کو امام شافعی امام صاحبی فرماتے ہیں، بعض نے کہا یہودی نصرانی مثل دیت المسلم، مسلم کی جیسی دیت ہے۔ سفیان ثوری اہل کوفہ ایسے ہی کہہ لیتے ہیں، حالانکہ اہل کوفہ کو انہوں نے جو ہے انہوں نے یعنی احناف نے تو اس کا تو بالکل قصاص لازم کر دیا، لیکن یہ معاہد کے سلسلے میں آ سکتا، اسی وجہ سے یہ معاہد کے سلسلے میں دیت ہوگی، وہ کم زیادہ ہوگی، بس بہرحال کسی طریقے سے اس کو خوش کرنا ہوگا تو اتنا دینا ہوگا۔ تو دیت کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے،
دیت کا بھی معیار مختلف ہوتا ہے کہ اس وقت تو کوئی ضروری نہیں ہے وہ اونٹوں سے دی جائے کہ اگر مسلمان کا قتل ہوا ہے تو پھر وہ معیار جو ہے یا تو اونٹوں کے حساب سے دے دے تو وہی دے دے، یا اگر دراہم اور دنانیر کے اعتبار سے تو پھر وہ پیچھے جو آیا ہے کہ دنانیر میں سے 1000 دنانیر ہوگا اور دراہم سے اگر ہوگا تو 12000 دراہم ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہے بس سمجھو ایک قسم کی دیت ہے جس پر وہ کسی طریقے سے راضی ہو جائے۔ یہ 800 جو کہا گیا ہے یہاں کہا گیا ہے یہ بھی کوئی معمولی رقم نہیں ہے، تو اس قسم کے اختلاف ہوا ہے۔ تو احناف کہتے نہیں دیت سے یہ کام نہیں چلے گا، قصاص لے لیا جائے گا لیکن ذمی سے، باقیوں سے نہیں لیا جائے گا۔ چلو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کرے تو کیا اس سے قصاص لے لیا جائے گا؟ تو اگر غلام کی شکل میں اگر غلام کو قتل کر لیا ہے تو غلام کے عوض اس کے آقا کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ غلام جو ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو اس کی ایک انسان ہونے کی حیثیت اور دوسری حیثیت ہے اس کی مال کی حیثیت۔ تو لہذا شبہ ہو گیا، اور یہ حدود چونکہ قصاص کے اندر میں نے کہا کہ یہ اس کی بھی 2 جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے یہ حدود کے اندر بھی آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی حیثیت جو ہے بس ایک جو ہے انتظام سلطنت کے لیے ہے، یعنی سیاسی اعتبار سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں شبہ پیدا ہو گیا ہے بہرحال مال کی حیثیت سے، تو چونکہ یہ اس کا مملوک ہے تو اور مملوک اپنے مال پر کوئی بھی تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے مال پر تصرف کیا ہے، قتل کیا ہے، لیکن جان کی حیثیت سے تو یہ جرم ہے، وہ گناہ بھی ہے، قتل نہیں کر سکتے، کام تو کوئی بھی لے سکتے، تو اس وجہ سے یہاں قصاص نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے جو ہے کہ اس کی دیت دلا دی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں حدیث جو آئی ہے، اب یہ حدیث اس ترجمۃ الباب کے ساتھ جو ہے جوڑ نہیں کھاتی ہے اس کے معنی کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام کو یہ قتل کر دیا ہے تو قتل نہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس کو قتل کریں گے، لیکن اس کو جمہور نے محمول کیا ہے یہ تعزیر پر، اور تعزیر کا بعض تعزیری قوانین جو ہوتے ہیں، تعزیری قوانین کا عام اعلان کیا جاتا ہے، دیکھو اگر کسی نے ایسا کیا ہم اس کو یہ سزا دیں گے، اور تعزیری قوانین کے اندر اس کے تعین جو ہے قاضی اپنی ثوابدید پر، امیر اپنی ثوابدید پر بھی کر سکتا ہے، اور شورائی نظام اگر کہیں ہو تو شورا میں بھی اس کو پارلیمانی انداز، پارلیمانی طریقہ کار کو بھی شورائی طریقہ کار ہی کہا جاتا ہے، یعنی شورائی طریقہ کار کو پارلیمانی طریقہ کار بھی کہا جاتا ہے، تو لہذا اس طریقے سے بھی اس کے لیے کوئی قانون وضع کرنے کے، اگر یہ کوئی جرائم کرنے کی تو اس کا ہم یہ کرنے کی یہ تعزیر اس کی اجازت ہے۔ بہت سارے قوانین جو ہے شریعت نے والیان ملک، اور والیان ملک درجہ بدرجہ سب ہے کہ ایک تو امیر البلد بھی ہوتا ہے، قاضی بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے امیر المومنین بھی ہوتا ہے، تو ان کی ثوابدید پر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں اس کو محمول کر لیا ہے کہ یہ تو اس کی ثوابدید پر ہے کہ اس کو جو ہے دیت دے دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قتل کریں گے، اور تعزیراً قتل بھی کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دراصل تعزیری اعلان کیا تھا، نہ کہ قصاص کا، اس کے لیے تعدیل کر لیتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی ناک کاٹ لے
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن جدا عبدہ جدا نہ ہو، اور جو اس کی ناک کاٹ لے گا یا کان کاٹ لے گا تو ہم اس کا جو ہے ناک اور کان کاٹ لیں گے. تو اس کو پھر یہ کہتے ہیں عطا بن ابی رباح لیس بین الحر والعبد قصاص. اب یہ تو صراحتن آ گیا قصاص نہیں ہے. پھر نفس نفس کے اندر ولا فی دون النفس، اور دون نفس کے اندر وہ قول احمد صاحب وقال بعض، یہ غلام کے بارے میں بعض نے کہا اذا قتل عبدہ لا یقتل بہ، کہ جب غلام کو قتل کر لے گا تو وہ اس کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا. اذا قتل عبد غیرہ تو قتل، تو اس وقت اس کو قتل کیا. اگر دوسرے کے غلام کو قتل کر لیا تو وہاں تو قصاص لے لیا جائے گا. اچھا چلو یہ دیت جو ہے یہ علی سبیل توریث تقسیم ہوگی، یعنی جو مقتول کے کو دیت ملے گی. یہ دیت کس کو ملے گی؟ جو مقتول کے ورثہ ہیں، اور ورثہ علی ترتیب الارث، یعنی ذوی الفروض کو اپنا حصہ، اسباد کو اپنا حصہ وغیرہ ملے گا. لیکن اس میں بیوی کا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ بیوی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو وفات کے بعد جو ہے دیت واجب ہو جاتی ہے. اور یہاں تو جہاں جب قتل ہوا ہے کون؟ اس کا شوہر. تو شوہر جب قتل ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے. قتل کرنے سے اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، لہذا ختم ہونے کے بعد اس کو حصہ نہیں ملے گا. اپنا سمن ہو یا ربو ہو جو بھی ہو وہ نہیں ملے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خیال تھا، لیکن بعد میں ان کو کسی نے یہ بتایا کہ امرت اشم زبابی، یہ اشم زبابی قتل کیے گئے تھے، اور ان کی بیوی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت بھیجی تھی، پیغام بھیجا تھا کہ ان کی بیوی کو عالیہ کو بھی جو اس میں سے حصہ دے دیا جائے، کیونکہ بظاہر تو اس میں قتل ہونے میں اور خود اپنی موت مرنے میں تو کوئی فرق تو نہیں ہے نا. کیونکہ اگر صرف نکاح ہی کو بنیاد بنا دیں گے تو نکاح تو اس وقت بھی مرتے وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور ادھر سے قتل ہوتے وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد تو صراحتاً تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کو جو ہے اپنا حصہ مل جائے گا. وہاں تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. یہاں اشکال تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس قسم کی کوئی حدیث نہیں تھی. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس میں مذبذب تھے. لیکن جب ان کو یہ اشم بن زبابی کی یہ واقعہ پہنچ گیا تو انہوں نے اس کو پھر جو ہے کہا کہ نہیں، اس کو بھی وارث قرار دے دیا جائے گا. وہ وراثت میں سے، وہ بھی اس دیت میں سے، وراثت کیا ہے، یہ دیت میں سے بھی جو ہے اس کا حصہ مل جائے گا. یہ اوپر کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اشتباہ جو تھا یہ یوں ہی نہیں تھا. دیکھو کیا ہوتا ہے، وراثت میں بیوی کو ضرور حصہ ملتا ہے. کیوں؟ وہ اس کی ملکیت، مقتول کی ملکیت، وہ متوفا کی ملکیت میں ہوتا ہے، پہلے سے ملکیت میں ہے نا اس کی. لیکن دیت جو ہے کیا اس کی ملکیت ہے؟ نہیں. دیت کب لازم ہو جاتی ہے؟ مقتول ہو جانے کے بعد. اور وہ گویا کہ اس کے بعد وہ لازم ہو جاتے ہیں اور ورثہ کو ملتی ہے. یہ اشتباہ تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو اس کی تھوڑی ملکیت ہے. وہ تو بیوی جو ہے وارث بن جاتی ہے تو شوہر کی ملکیت سے بن جاتی ہے. اب یہ جو دیت ہے یہ شوہر کی ملکیت ہے نہیں، یہ تو کن کی ہے؟ ان کے ورثہ کی ملکیت. لیکن اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ورثہ کی ملکیت ہے ورثہ میں بھی جو ہے یہ بھی شامل ہے. اب وہ یوں کہتے تھے کہ نکاح تو ختم ہو گیا تو نکاح تو اس میں بھی ختم ہو جاتا ہے. عدت کے اندر فی نفسی جو ہے من وجہ نکاح باقی رہتا ہی ہے. اسی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے. چلو یہ آیا ہے کہ کون سا باب پڑھا؟ قصاص بدلہ. یہ قصاص یہاں مطلقاً بدلہ مراد ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے وہ قصاص کے تو بات ختم ہو. یہ اصل میں ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کے اندر ایک نے جو ہے گھونٹ کی طرح جو اس کا منہ ہاتھ میں لے لیا اور چبانے لگا. اس کا ہاتھ لے لیا اور چبانے لگا دوسرا شخص. اب جب اس کو وہ چبانے لگا تو اس نے زور سے کھینچا تو اس نے ایسا کھینچا کہ اس کو 2 دانت سمیت ادھر سے اپنا ہاتھ نکالا. اپنے ہاتھ کے ساتھ اور بھی اس کے جو ہے سنیا اولیا یا سنیا سفلا جو ہے ساتھ نکالے. اب جس کے یہ وہ اتنا ابھی زخمی تو نہیں ہوا تھا اس کا بھی ہاتھ زخمی لیکن وہ چبانے کے قریب تھا چبانے کے در پہ تھا تو اس نے پہلے سے ہاتھ کھینچایا اس کے 2 دانت بھی اس کے ساتھ نکل آئے. اب یہ 2 دانت جس کے نکل آ گئے یہ فریادی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھے اس شخص نے تو میری 2 دانت توڑ دیے ہیں لہٰذا مجھے جو ہے قصاص دلا دیا جائے گا. اس کا بدلہ دلا دیا جائے میں بھی اس کے 2 دانت توڑ دوں. تو اب اس کا قصاص کیا مطلب تھا؟ اس کا قصاص کا مطلب یہ تھا کہ بدلہ یہ ہے کہ اب تم اپنا جس کے 2 دانت جو ہے نا ٹوٹے تھے تو تم اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے منہ میں بھر دو اور یہ تجھے جو ہے تیرے ہاتھ کو چبانا شروع کر لے گا تو پھر تم کھینچ لینا. تمہاری طاقت اگر ہو اتنی تو تم ایسا کھینچو گے تو پھر اس کے ساتھ اگر 2 دانت نکلے گے تو قصاص تو میں تو مساوات ہوتی ہے. تو لہذا ایسا ہی کر دو. یہ نہیں مطلب یہ ہو سکتا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کیا یہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں ایسے ہی چھوڑ دیتا کہ جیسا کوئی شخص اپنا ہاتھ گھونٹ کے منہ میں دے دے اور منہ اس کو چبا لے. تو اسے کہا کہ جا تجھے جو ہے کوئی قصاص نہیں ہے تیرا کوئی قصاص نہیں. یہاں سے مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ دفاع میں انسان اپنی دفاع میں کسی کو قتل کر لے یا کسی سے جو ہے کوئی چیز کوئی ٹانگ توڑ دے یا بازو توڑ دے یا دانتی توڑ دے یا آنکھ نکال دے تو کیا اس کا قصاص ہے یا نہیں؟ دفاع فقہا یہ لکھتے ہیں. یہاں یہ فقہی بات آ گئی ہے. یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. البتہ اتنا اشارہ مل جاتا ہے کہ دفاع کے اندر جو ہے اگر تحقیق نہیں ہو جائے واقعتاً دفاع کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ اقدام کرنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں دفاع کر رہا تھا. جھوٹ کے تو بنانے میں تو کوئی حد نہیں ہے نا. تو دفاع ثابت ہو جائے واقعتاً اصل تو یہ جو ہے اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی فرمایا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل اور مقتول ایسے قاتل اور مقتول جو ہے دونوں جہنم میں جائیں گے جو دونوں ارادتاً ایک دوسرے کے قتل کے درپئی ہوئے ہوں. یہ الگ بات ہے کہ پھر قاتل غالب آ گیا اور وہ مقتول ہوا ہے ورنہ اگر اسی کو غلبہ حاصل ہو جاتا تو مقتول یہ ہوتا. اسی وجہ سے وہاں فیصلہ ہوگا کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں ہو جائیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعتاً
یا اپنی دفاع میں اس نے ایسا کیا ہے، پھر اس کی کوئی دانت ٹوٹ گیا ہے یا اس کی آنکھ نکل گئی ہے یا اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ کر رہا تھا بیچارہ اپنا دفاع. اس صورت کے اندر بس عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے تو ان کو رفع دفع معاملہ کیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ دونوں قصوروار ہیں. قصاص اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب ایک مظلوم ہو ایک ظالم ہو. حبس رجلا فی تہمت ثم کھلا عنہ، یہ کھلی عنہ نہیں ہے، کھلی تو امر کا سیگا ہو اور وہ مونس کو بھی مونس کا سیگا، یہ حقوق کہیں کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو قید کر لیا وہ کسی تہمت میں اور پھر اس کو چھوڑ دیا. یہاں دو مسئلے ہیں. عام تو اسلامی حکومت کے اندر کیسوں کو، جرائم کو، جو کرمنل قسم کے کیسز ہوتے ہیں، جن کرمنل کیسز وہ کہلاتے ہیں جن میں دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کسی مدعی کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، دعویٰ ہو بھی سکتا ہے، نہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت کو پتہ چلے تو خود جو ہے اس کا وہ کیس کر لے. ان کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں فوجداری مقدمے. وہ پولیس رپورٹ کر لیتی ہے، پولیس بھیج دیتی ہے عدالت کو، تو پھر ملزم کو پکڑوا کر لے جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں دیوانی قسم کے کیسز. دیوانی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک نہ مدعی دعویٰ کر دے تب تک جج ان کے یا پولیس ان کے چھوڑے. اگر بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا یا مطلب کوئی وراثت کی کوئی تقسیم کے بارے میں بیوی جھگڑا ہو جائے گا، وہ تو پولیس کے پاس دوڑے گی، یا پولیس خود بخود آ جائے گی، کہہ دیں کہ یہ تو ہم تحفظ نسوان کے سلسلے میں یہاں چکر کر رہے تھے تو اب یہاں چیخیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم سے خود ہی کر لیں. تقسیم وراثت کے سلسلے میں کوئی جھگڑا ہے یا لین دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہے تو اب اس جھگڑے کو تو یہاں تو خود نمٹانا ہوتا ہے. یہاں اگر فیصلہ ہی کرنا ہے قانون کے مطابق عدالت سے تو پھر عدالت میں ایک وہ بحیثیت مدعی بن کر جانا ہے، تب جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی. ورنہ ادھر سے ہی پولیس یا جج جو ہے ان کو تلاش کر کے ان پر کیس نہیں لگاتی ہے. تو اسی طریقے سے جرائم کے جو اسلامی حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو جرائم کے اندر جو ہے برموقع یہ حکم ہوتا ہے قاضیوں کو کہ فوراً جو ہے جو ہی اسی وقت تحقیق کی جائے اسی وقت فیصلہ کیا جائے. آج جو ہے کیس جو ہے نا سالوں جو ہے درپدر رہتے ہیں عدالتوں کے فائلوں میں اور اسی طرح رہتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت تفتیش کی غرض سے جو ہے اس کو حبس بھی کرنا پڑے گا. آج کل اس کو کہتے ہیں ریمانڈ پر دے دیا، پولیس نے اس ملزم کو ریمانڈ پر دے دیا، یعنی ابھی ہماری تفتیش پوری نہیں ہوئی ہے. جب ہماری تفتیش پوری ہوگی، تحقیق پوری ہوگی تو پھر جو ہے ہم کیس کو مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیں گے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس وقت تک وہ ریمانڈ پر لے کر اس کو ابھی قید میں رکھ لیتے ہیں. اپنی تحویل میں ان کی بھی الگ جیلیں ہوتی ہیں پولیس والوں کے، تھانہ داروں کی، تو وہاں تھانے کے اندر بھی جیل میں اس کو بند رکھ لیتے ہیں. تب تک یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اسلامی میں یہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ابھی تحقیق نہیں ہو، کیونکہ اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس نے کسی پر تہمت لگائی ہے. اب وہ تہمت ہوئی الزام، تہمت کا الزام یعنی زنا کا الزام، تو اس سلسلے میں اس کو تو حد قذف لگنا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑوا کر اور وہاں باندھ دیا، اس کے ساتھ مسجد نبی کے اندر اس کو اسی کے ساتھ باندھ دیا کہ فی الحال جب تک وہ تحقیق ہو جائے. تو پھر دوسری ہی دن پتہ چلا ہے کہ یہ الزام صحیح نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. حکمی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے. انہی کے بارے میں یہ آیا ہے.